یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں، اور یہ قرآن کے دشمن ہیں کہ جی وہ جی ترجمہ کون سا ترجمہ بدلا ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو، اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے، سوائے چاندے کے علماء کے۔ صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں؟ لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط رزلٹ نکالا ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے؟ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا اجماعی اور بنیادی عقیدہ ہے، اور ختم نبوت کا معنی بھی مسلمانوں کے ہاں مجمع علیہ اور متفق علیہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ، پیر و جوان، مرد و عورت، عالم اور غیر عالم، ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، اور یہ اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے۔ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت یعنی آخری نبی ہونے کا منکر ہے، وہ کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو ایسے کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی خود مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ اتفاقی عقیدہ ہے، اتفاقی مسئلہ ہے۔ مرزا جلمی نے ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے جس کے تھم نیل کا عنوان یہ رکھا ہے کہ قادیانی کو مسلمان بنانے والا کلپ۔ اس کلپ میں مرزا جلمی نے قادیانیوں کے فیور میں، قادیانیوں کی سپورٹ میں ایسا خطرناک بیان دیا ہے، نام تو یہ رکھا ہے کہ قادیانی کو مسلمان بنانے والا کلپ۔ قادیانی کو مسلمان تو نہیں بنائے گا، البتہ یہ کہ مسلمانوں کو وہ بے ایمان وہ کلپ ضرور کرے گا جس میں مرزا جلمی نے یہ کہا ہے کہ آیہ ختم نبوت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، جس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین فرمایا ہے، مرزا کہتا ہے کہ آپ کے علماء اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں اور قادیانی اس کا ترجمہ ٹھیک کرتے ہیں۔ یعنی قادیانی ترجمہ کرتے ہیں خاتم النبیین کا نبیوں کی مہر، اور مسلمان ترجمہ کرتے ہیں آخری نبی۔ مرزا جلمی اس ترجمے کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے علماء ترجمہ غلط کرتے ہیں اور قادیانی ترجمہ ٹھیک کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کلپ جو ہے وہ قادیانی کو مسلمان کرنے والا کلپ ہے یا کہ مسلمانوں کو بے دین کرنے والا کلپ ہے؟ مرزا جلمی کی یہ سٹیٹمنٹ اور یہ بیان اتنا خطرناک ہے کہ جس سے قادیانی مسلمان تو نہیں ہوں گے، البتہ مسلمانوں کے ایمان کا بیڑا غرق ضرور ہو جائے گا مرزا جلمی کی اس کلپ پر اگر کوئی بندہ ایمان لے آتا ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ جہاں تک تعلق ہے آیت ختم نبوت کے ترجمے کا، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ختم نبوت کا معنی آخری نبی فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کا معنی یہی سمجھا، تابعین، اتباع تابعین اور امت کے ائمہ، اور آج تک مسلمانوں کا خاص و عام ہر مومن مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ لغت عرب سے اٹھا کر دیکھ لیں، احادیث، تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ختم نبوت کا معنی آخری نبی ملے گا۔ جہاں تک لغت کا تعلق ہے تو لغت کے اندر خاتم کا معنی مہر بھی ہے اور خاتم کا معنی آخری بھی ہے، آخر بھی ہے۔ جب لفظ خاتم کی قوم یا جماعت کی طرف اضافت ہوتی ہے تو وہاں لفظ خاتم آخری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خاتم القوم معنی یہ ہے قوم کا آخری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا، سنن ابی داؤد میں 4252 نمبر حدیث ہے، حضور خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم النبیین کا معنی خود بیان کر دیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کا معنی یہی سمجھا، اور یہ تفسیر کی مستند ترین کتاب ہے تفسیر الطبری۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری اپنی کتاب تفسیر الطبری میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40
کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام قتادہ بن دعامت تابعی سے نقل کرتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین اے آخرہم. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخرہم یعنی ان کے آخر. یہ علامہ راغب اصفہانی کی کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن. اس میں قرآن مجید کے جو مفردات ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ لِأَنَّهُ خَاتَمَ النُّبُوَّةِ اے تَمَّمَهَا بِمَجِيئِهِ. یعنی نبی کریم علیہ السلام کی ذات خاتم النبیین ہے. اللہ نے حضور پر نبوت کو ختم کر دیا یعنی مکمل کر دیا آپ کے آنے پر. علامہ راغب اصفہانی نے اس کا ترجمہ کر کے بتا دیا کہ خاتم کا معنی ہے آخری، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر اللہ نے نبوت کو مکمل کر دیا، آپ آخری نبی ہیں. یہ لغت عرب کی معروف اور بڑی ضخیم کتاب ہے لسان العرب. علامہ ابن منظور افریقی اپنی کتاب لسان العرب میں ختم کا اور خاتم کا جہاں ذکر کرتے ہیں، ختم کا لفظ لے کے کہتے ہیں خاتمہ یختمہ ختمن و ختامن الاخیر عن اللحیانی. لحیانی سے نقل کرتے ہیں کہ ختم کا معنی یہاں اخیرہ ہے یعنی آخری. اور پھر صفحہ 1101 جلد 2 کے لکھتے ہیں خاتمہم و خاتمہم آخرہم عن اللحیانی. خاتم یعنی تا کے فتح کے ساتھ اور تا کے کسرہ کے ساتھ دونوں کا ترجمہ لکھتے ہیں آخرہم یعنی آخری. تو یہ لغت عرب سے لسان العرب کا حوالہ. اور یہ القاموس المحیط ہے، فیروز آبادی کی لغت کی کتاب ہے. اس میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 102 پہ خاتم کا معنی کرتے ہیں آخر القوم یعنی قوم کا آخری. تو یہ لغت عرب کی کتابوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ خاتم کی جب نسبت قوم اور جماعت کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے آخری. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، یعنی خاتم کی اضافت ہے النبیین کی طرف، تو معنی یہ بنے گا نبیوں کے آخر میں آنے والے، نبیوں کے پیچھے آنے والے. اور اس بات کو قادیانیوں کا جو لاہوری فرقہ ہے اس کے بانی اور امیر مرزا محمد علی ڈلہوزی نے اپنی 2 کتابوں کے اندر تسلیم کیا ہے. یہ اس کی تفسیر کی کتاب ہے بیان القرآن، اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 1103 پہ اس نے یہ لکھا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی لغت سے اوپر بیان ہو چکے ہیں. انبیاء علیہم السلام ایک قوم ہے اور کسی قوم کا خاتم یا خاتم ہونا صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے یعنی ان میں سے آخری ہونا. پس نبیوں کے خاتم کے معنی نبیوں کی مہر نہیں بلکہ آخری نبی ہیں. اور یہ دوسری کتاب ہے مرزا محمد علی ڈلہوزی کی النبوۃ فی الاسلام. اس کے صفحہ نمبر 85 پہ مرزا محمد علی نے لکھا ہے کہ لفظ خاتم کے معنی مہر بھی ہیں اور آخری بھی، مگر جب خاتم کا لفظ کسی قوم کی طرف مضاف ہو تو اس کے معنی صرف آخر ہی آتے ہیں. چنانچہ لغت اس پر شاہد ہے کہ خاتم القوم کے معنی آخرہم ہیں اور کچھ نہیں. پس خاتم النبیین کے حقیقی معنی سوائے آخری نبی کے اور کچھ نہیں ہو سکتے. سوائے آخری نبی کے اور کچھ نہیں ہو سکتے. یہ قادیانی مار رہا ہے، یہ لاہوری فرقے کا بانی محمد علی خود مار رہا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی یہاں آخر النبیین ہے. لیکن مرزا جرمی کہتا ہے کہ آپ کے علماء نے ترجمے غلط کیے ہیں اور قادیانی اس کا ترجمہ ٹھیک کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ کلپ مرزا کا قادیانی کو مسلمان بنانے والا ہے یا مسلمانوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے والا ہے؟ کس انداز سے مرزا جیلمی جو نا وہ اندر کھاتے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، جو مسلمانوں کی اجماعی اور قطعی اور مجمع علیہ عقیدے اور نظریات ہیں ان کے اندر کس طریقے سے نقب زنی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو مرزا جیلمی کا یہ بیان انتہائی خطرناک اور قادیانیوں کی بالکل دیدہ و دانستہ انداز مرزا جیلمی نے سپورٹ کیا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا سپورٹر ہے اور قادیانیوں کے بارے میں یہ نرم گوشہ رکھتا ہے، قادیانیوں کے حوالے سے یہ جو ہے وہ یہ نرم سٹیٹمنٹ دیتا ہے، تو یہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے قادیانیوں کا سپورٹر کہتے ہیں. تمہیں قادیانیوں کا سپورٹر نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ جب قادیانیوں کی تکفیر کی بات آتی ہے تو کہتا ہے یہ میں قادیانیوں کو کافر اس لیے کہتا ہوں کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی نام ماننے کی وجہ سے مجھے کافر کہتے ہیں. وہ مجھے کافر کہنا چھوڑ دیں تو میں انہیں کافر کہنا چھوڑ دوں گا، میں بھی انہیں کافر ہی کہوں گا. تو لاہوری جماعت والے تو تمہیں یہ دیکھیں نا کس انداز سے یہ ان کی فیور کر رہا ہے. قادیانی کافر ہیں، قادیانیوں کے 20 کفریات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا یہ کفر یہ ہے کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں، چاہے اس کو نبی مانے چاہے اس کو صرف مذہبی پیشوا مانے. قادیانی اس واسطے کافر ہیں،
ان کے کفر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ لیکن مرزا کس طرح بات کو گھما کے پھرا کے لے کے جاتا ہے، جی وہ قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نام ماننے کی وجہ سے مجھے کافر کہتے ہیں، وہ مجھے کافر کہنا چھوڑ دیں تو میں انہیں کافر کہنا چھوڑ دوں گا۔ حالانکہ اگر اسی مرزا کے چیلنج کو لیا جائے تو جہاں تک تعلق ہے لاہوری قادیانیوں کا، لاہوری قادیانی تو اپنے 15 روزہ پیغام صلح و رسالہ کے بالکل ٹائٹل پہ یہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ کوئی کلمہ گو کافر نہیں ہے، وہ کسی کلمہ گو کو کافر نہیں مانتے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ باقاعدہ اسی محمد علی مرزا نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے رد تکفیر اہل قبلہ، اس میں اس نے یہی عقیدہ نظریہ رکھا ہے کہ کوئی بھی کلمہ گو جو ہے نا اس کو ہم کافر نہیں قرار دے سکتے، ہر کلمہ گو کو ہم مسلمان مانتے ہیں۔ تو مرزا کا مطالبہ اور ڈیمانڈ تو لاہوریوں نے پوری کر دی۔ اور جہاں تک تعلق ہے قادیانیوں کا ربوہ گروپ کا، تو ربوہ گروپ کے جو ان کے بڑے مربی ہیں مرزا مسرور وغیرہ، ناصر وغیرہ دیگر ان کے مربی، وہ بھی بیان دے چکے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ مرزا مسرور کا بیان موجود ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کو مسلمان مانتے ہیں۔ اس طرح دوسرے قادیانیوں کے بیانات موجود ہیں۔ تو یہ قادیانیوں کی اس انداز سے مرزا جیلمی سپورٹ کرتا ہے۔ ابھی یہ جو بیان اس نے دیا ہے یہ نہایت خطرناک بیان ہے، اور اس سے کئیوں کے ایمان اور عقیدے مرزا جیلمی نے برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کو جو علمی جوابات ہیں وہ تو میری طرف سے گئے ہیں، آپ یوٹیوب پہ کسی عالم کا مجھ سے پہلے کوئی کلپ دکھا دیں کہ جس نے علمی طور پہ کسی کو جواب دیا ہو قادیانیوں کو، میرے سوا کوئی اور جواب دیتا ہی نہیں ہے۔ جبکہ مرزا جیلمی کا یہ جو آفیشیل چینل ہے نا انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے، اس کی پیدائش سے پہلے، اس کی ولادت سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بیانات قادیانیوں کے رد میں دیے اور قادیانیوں کے شکوک و شبہات اور ان کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ یہ 2013 میں نے کورس کروایا تھا 5 روزہ رد قادیانی کورس لاہور میں جوہر ٹاؤن میں، اور اس کے نوٹس کی یہ ایک کاپی ہے، رد قادیانی کورس کے نام سے ہم نے اس کو بحمد اللہ تعالیٰ شائع کیا۔ اور اس میں قادیانیوں کی طرف سے جو قرآن پاک اور احادیث سے اجرائے نبوت اور امکان نبوت پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور استدلال کیا جاتا ہے آیات سے، ان استدلالات کے بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے جوابات پیش کیے۔ اور مرزا کا دعویٰ کیا کہ مجھ سے پہلے کسی نے جوابات نہیں دیے۔ اکابر علماء جب سے مرزا قادیانی کا فتنہ اٹھا ہے اس وقت سے لے کر آج تک بحمد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے علماء قادیانیوں کے ان باطل شبہات کے اور اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں۔ لیکن مرزا جیلمی کو چونکہ نمبر ٹانگنے کی ایک عادت ہے، وہ نمبر ٹانگتا ہے اپنے جو بلائنڈ فالوورز ہیں ان کے سامنے کہ میں پتہ نہیں کون سا تیر مار چکا ہوں، اور جس طرح کے جوابات یہ دیتا ہے قادیانی اس کے جوابات دیکھ کے جس طرح سے اس کے دیکھ کے جوابات کے مذاق اڑاتے ہیں نا اور ہنسی اور ٹھٹھا کرتے ہیں، وہ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنا کہ اس کے اندر علمی دم خم ہے۔ اور پھر اسی گفتگو میں یہ کہا کہ یہ دیکھیں جی کہ یہ قادیانیوں کا رد یہ نہیں کر سکتے، قادیانیوں کو جواب دے سکتا ہوں تو صرف میں دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ تو چشتی رسول اللہ والی پارٹی ہے، یہ تو چشتی رسول اللہ والا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جبکہ مرزا جیلمی کا یہ بہتان، اس کے بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے کئی مرتبہ دلائل کے ساتھ جوابات دیے ہیں کہ مرزا جیلمی کا یہ جو دعویٰ ہے کہ چشتی رسول اللہ والی پارٹی اور جناب یہ جو قادیانی ہیں وہ چشتی رسول اللہ والے واقعے کو لے کے تو اس بنیاد پہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اس کا چٹا ننگا جھوٹ ہے۔ مرزا جیلمی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کشتی نوح کے اندر مرزا قادیانی نے اسی چشتی رسول اللہ والے واقعے کا حوالہ دیا ہے، اسی کو کوڈ کیا۔ یہ میرے پاس روحانی خزائن اس کی 19 نمبر جلد موجود ہے، اس کے اندر کشتی نور رسالہ مرزا قادیانی کا موجود ہے۔ پہلے تو یہ کہ اس رسالے کا موضوع مسئلہ تعاون ہے، تعاون کے مسئلے پر اس نے رسالہ لکھا ہے، اس میں کسی جگہ پہ اس نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کو کوڈ نہیں کیا۔ ایسے بس مرزا نے کتاب کا نام سنا ہوا تھا اور کتاب کا نام اس نے جڑ دیا کہ اس کتاب میں اس نے واقعہ ذکر کیا ہے۔ قادیانیوں کی جو پاکٹ بک ہے، جو ان کا نصاب ہے نا قادیانیوں کا، یہ ان کی کتاب ہے پاکٹ بک۔ اس پاکٹ بک کے اندر ملک عبد الرحمن جو قادیانی ہے ان کا مربی، جس نے یہ کتاب لکھی ہے، اس نے جہاں امکان نبوت اور اجراء نبوت کا مسئلہ ڈسکس کیا ہے نا، قرآن مجید کی 13 آیات سے استدلال کیا ہے اور 8 احادیث اور روایات سے اس نے استدلال کیا ہے۔ بعد میں اس نے محدثین اور فقہاء اور صوفیہ کی عبارات سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے اس کا قرآن و حدیث سے استدلال کرنا غلط ہے، اسی طرح اس کا محدثین اور صوفیہ کی عبارات سے استدلال کرنا غلط ہے۔ لیکن کسی جگہ پہ اس نے امکان نبوت اور اجراء نبوت کے مسئلہ پر یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ ڈسکس نہیں کیا۔
بس مرزا کو ایک جو نا وہ ایک اس کے سمجھے کہ ہاتھ میں چیز آئی ہوئی ہے اور اس کو بار بار اسی چیز کو رپیٹ کرتا ہے، جبکہ قادیانی اس واقعے کو کسی جگہ پہ انہوں نے ان کتابوں کے اندر ڈسکس نہیں کیا۔ جہاں تک تعلق ہے اس واقعے کا، ہم نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، جعلی ہے، من گڑت ہے اور الحاقی واقعہ ہے۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ مشائخ چشت کی طرف بہت سارے ایسے کتابیں اور رسالے منسوب ہیں جن کا اثراً ان سے ثبوت نہیں۔ فوائد السالکین، تحفۃ العاشقین، دلیل العارفین، یہ جو کتابیں اور رسائل ہیں یہ مشائخ چشت کی طرف امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں سب سے پہلے ان کی نسبت کی ہمیں ضرورت ہے، نسبت ثابت کرو کہ ان کی نسبت ان کی طرف سچی ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ بہت ساری کتابیں اور رسالے مشائخ چشت کی طرف منسوب کر دیے گئے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے، عربی میں کہے انا رسول اللہ یا فارسی میں یہ کہے کہ من پیغمبرم، میں پیغمبر ہوں، تو فرماتے ہیں چاہے وہ یہ نیت کرے کہ میں پیغام لانے والا ہوں، تب بھی اس لفظ کے کہنے پر اس کی تکفیر ہوگی۔ جو اہل سنت اتنا کہنے کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی بندہ اپنے لیے رسول کا لفظ بولے یا پیغمبر کا لفظ بولے، وہ چشتی رسول اللہ والے واقعے کو کیوں کہیں گے کہ یہ واقعہ درست ہے؟ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا صحیح ہے یا درست ہے، وہ بندہ کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن مرزا کی ایک سمجھے روش ہے کہ وہ بار بار اس مسئلے کو اور اس عبارت کو لا کے جو نا وہ ایک لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح مرزا نے اس بیان کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قادیانی یہ آپ کے حنفی بھائی ہیں، قادیانی حنفی، دیوبندی حنفی اور بریلوی حنفی، اس طرح سے اس نے تھم نیل کے اوپر لکھا ہے، جبکہ قادیانی ان کا حنفیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مرزا غلام قادیانی بیسک بنیادی طور پہ غیر مقلد تھا، اور اس کی غیر مقلدیت کے اس کی اپنی کتابوں کے اندر اور خود علماء وہابیہ کی کتابوں کے اندر تصریحات موجود ہیں کہ مرزا غلام قادیانی وہ غیر مقلد تھا، وہ تقلید کا قائل نہیں تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس کا حنفی ہونے کا اور اس کا حنفیوں کے بھائی ہونے کا، وہ حنفیوں کا بھائی تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ مرزا جیلمی کا بھائی ضرور ہے، کیونکہ مرزا جیلمی اس بات کو خود مانا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ کسی قبر پر نہیں جاتے، کسی قبر پر وہ چادر نہیں چڑھاتے، کسی قبر کو سجدہ نہیں کرتے، اور یہ ٹونٹ کرنے کی کوشش کی اہل سنت و جماعت کو، یعنی گویا کہ یہ تصور اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی یہ کرتا ہے کہ قادیانی جو ہے نا وہ تصور توحید میں وہ بریلویوں کی طرح نہیں ہے، وہ مشرک تو نہیں ہے کہتا، وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہے، وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے، کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے، وہ کہتے ہیں یار یہ بریلوی دیوبندی تو ہے مشرک، شیعہ بھی بہت شرک کرتے ہیں، اہل حدیث کچھ بہتر ہے، یعنی وہ توحید پرست ہیں۔ اور ان کی توحید کون سی ہے؟ وہ وہی توحید ہے جس طرح کہ جو مرزا کے ممدو مفتی فضل ہمدرد نے کہا تھا کہ مرزا جیلمی کی توحید یہ وہابی توحید ہے، ابن تیمیہ والی اور ابن عبدالوہاب نجدی والی توحید ہے، اور محمد بن عبدالوہاب نجدی والی توحید ہی وہ قادیانیوں کی ہے۔ اور قادیانی جس طرح مرزا غلام قادیانی وہ محمد بن عبدالوہاب نجدی کو مجدد مانتا ہے، اسی طرح مرزا جیلمی بھی محمد بن عبدالوہاب نجدی کو مجدد مانتا ہے۔ مرزا نے باقاعدہ ایک بیان دیا ہے محمد ابن عبدالوہاب نجدی کے مجدد ہونے پر، اور کہا کہ اس کی کتاب و توحید وہ 24 کیرٹ سونا ہے، اور یہ اصل مصفحہ کتاب ہے قادیانیوں کی، جلد اول ہے، اور صفحہ نمبر 165 پہ یہ وہ کتاب ہے جو مرزا غلام قادیانی نے مکمل سنی ہوئی ہے، تصدیق کی ہوئی ہے اس کتاب کی۔ اس کے صفحہ 165 پہ 12ویں صدی کے مجددین کا جہاں ذکر آتا ہے تو محمد بن عبدالوہاب نجدی کو 12ویں صدی کا مجدد مانا ہے، 13ویں صدی کے مجددین میں اسماعیل دہلوی کو مجدد مانا ہے، اور مرزا جیلمی نے بھی محمد بن عبدالوہاب نجدی کو مجدد مانا ہے اور اس کی تعریفیں کی ہوئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے مرزا جیلمی اور مرزا قادیانی دونوں کے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور جہاں تک مرزا قادیانی کی غیر مقلدیت کا تعلق ہے تو مرزا غلام قادیانی کی اپنی کتابوں کے اندر اور غیر مقلدین علماء کی کتابوں کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ مرزا غلام قادیانی غیر مقلد تھا، اس کا تقلید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ مکتوبات احمد ہے، مرزا غلام قادیانی کے مکتوبات ہیں، اور اس میں صفحہ نمبر 55 اور 56 پر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا تقلید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صفحہ 56 پہ لکھا ہوا ہے کہ میری نسبت وہ خوب جانتے ہیں
کہ یہ حنفی تقلید پر قائم نہیں ہیں اور نہ اسے پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ خیال انہیں محبت و اخلاص سے نہیں روکتا تھا۔ یعنی اپنے وہ کسی شخص کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ میں حنفی تقلید پر قائم نہیں ہوں، غیر مقلد ہوں۔ اور یہ دیکھیے، یہ تحریک آزادی فکر مولوی اسماعیل سلفی غیر مقلد وہابی عالم کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 188 پہ وہ لکھتے ہیں کہ ترک تقلید کے باوجود اہل حدیث نہیں ہیں، یعنی قادیانی وہ تقلید کو ترک بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اہل حدیث نہیں ہیں، یہ مولوی اسماعیل سلفی غیر مقلد وہابی عالم نے مانا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں فتاوی اہل حدیث سے، وہ آپ کو سمجھنے میں ممید اور معاون ثابت ہوگا۔ وہ اس لیے کہ غیر مقلدین وہابیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے محمد حسین بٹالوی، ان کو کہا جاتا تھا حنفی اہل حدیث۔ حنفی اہل حدیث، حنفی اہل حدیث کیسے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے عبداللہ روپڑی غیر مقلد عالم نے فتاوی اہل حدیث کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 108 پہ لکھا ہے کہ مولانا محمد حسین بٹالوی مرحوم جس معنی سے حنفی اہل حدیث کہلائے، اس معنی سے تقلید شخصی کی شرعی حیثیت کچھ نہیں رہتی، کیونکہ اہل حدیث کے ساتھ حنفیت کے اضافہ کا صرف یہ مطلب ہے کہ جو مسئلہ قرآن و حدیث سے نہ ملے اس میں اپنی رائے سے کسی امام کا قول لینا بہتر ہے۔ اور ہندوستان میں چونکہ حنفی مذہب زیادہ مروج ہے، اس لیے انہی کی موافقت ان کو انسب معلوم ہوئی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی اور زیادہ مذہب مروج ہوتا تو اس کی موافقت کرتے، گویا تقلید شخصی شرعاً کوئی شے نہیں۔ غیر مقلد عالم محمد حسین بٹالوی اپنے آپ کو حنفی اہل حدیث کہتے تھے۔ وہ کس معنی میں کہتے تھے کہ جب اپنے موقف کے مطابق انہیں کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے نہیں ملتا تھا تو پھر وہ آخر جا کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے فتوے پر عمل کر لیتے تھے، اس اعتبار سے ان کو حنفی اہل حدیث کہا جاتا تھا۔ اب مرزا غلام قادیانی اپنے بارے میں لکھتا ہے، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 212 ہے، کہتا ہے کہ ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث معارض اور مخالف قرآن اور سنت نہ ہو تو خواہ کیسی ادنا درجہ کی حدیث ہو اس پر عمل کریں اور انسان کی بنائی ہوئی فقہ پر اس کو ترجیح دیں، اور اگر حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے اور نہ سنت میں اور نہ قرآن میں مل سکے تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کر لیں۔ کب فقہ حنفی پر عمل کریں؟ جب قرآن و حدیث سے مسئلہ نہ ملے۔ اور یہی بات اس قادیانی مربی نے کہی تھی کہ ہمیں جب قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ ذرا جو فقہ مسلمانوں کے اندر رائج فقہ شافعی مالکی حنفی حنبلی ان میں سے کسی ایک پر، اور وہ فقہ حنفی پر، تو وہ غیر مقلد تھے، وہ فقہ حنفی کے مقلد نہیں تھے۔ ہاں البتہ جس طرح مولوی مسئلہ بٹالوی غیر مقلد ہونے کے باوجود اگر کوئی مسئلہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ نہیں ملتا تھا تو فقہ حنفی پہ عمل کرتا تھا۔ اس طریقے سے قادیانیوں کا موقف ہے۔ یہ اسی محمد حسین بٹالوی کی کتاب اشاعت السنہ، اس کا رسالہ نکلتا تھا، اس میں صفحہ نمبر 246 ہے، جلد نمبر 14 کا، لکھتا ہے کہ قادیانی اہل حدیث کیا ایک ادنا درجہ کا مسلمان بھی نہیں بلکہ وہ در پردہ زندیق چھپا مرتد ہے۔ وہ اہل حدیث بن کر سادہ لو اہل حدیث کو زندیق بنانا چاہتا ہے۔ کیا بن کے؟ اہل حدیث بن کے۔ اور یہی اشاعت السنہ ہے۔ اور اس میں ایک دوسرا والا اشاعت السنہ کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 156 پہ کہتا ہے قادیان کے پرافٹ نے گو ڈائریکٹ بلا واسطہ اور بصراحت یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں اہل حدیث ہوں، مگر ان کے ڈائریکٹ بواسطہ مشاہیر جماعت خود اور پریکٹیکلی عملی طور پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اہل حدیث تھا۔ قادیانی کیا تھا؟ اہل حدیث تھا، غیر مقلد تھا، اس کا تقلید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ جیسے محمد حسین بٹالوی وہ حنفی اہل حدیث اپنے وہ کہلاتا تھا، مسئلہ قرآن و حدیث سے نہیں ملتا تھا تو فقہ حنفی کے مسئلے پر عمل کر لیتا تھا۔ اسی طریقے سے مرزا قادیانی نے اپنی ذریت کو یہ جو ہے نا وہ تبلیغ اور تعلیم دی ہے، ورنہ وہ غیر مقلد تھا، فکری طور پہ وہ کسی امام کی تقلید کا قائل نہیں تھا۔